اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سختیاں کرتا ہوں دل پر غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں جبھی تک تھا کہ تیری جلوہ پیرائی نہ تھی، جو نمود حق سے مٹ جاتا ہے وہ باطل ہوں میں۔ علم کے دریا سے نکلے غوطہ-زن گوہر بدست، وائے محرومی خزف چین لب ساحل ہوں میں۔ ہے میری ذلت ہی کچھ میری شرافت کی دلیل، جس کی غفلت کو ملک روتے ہیں وہ غافل ہوں میں۔ بزم ہستی اپنی آرائش پہ تو نازاں نہ ہو، تو ایک تصویر ہے محفل کی اور محفل ہوں میں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ ایک معنی، ظالم ہوں میں، جاہل ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے۔ مطلب، زیر تشریح غزل کے مطلب میں اقبال کہتے ہیں کہ اپنے دشمن کی ہر زیادتی کو نظر انداز کر کے میں خود اپنی ذات پر ایک طرح سے جبر کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود اس امر کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ میں ظالم اور جاہل ہوں۔ مراد یہ ہے کہ میری رواداری کا عالم یہ ہے کہ اپنے دشمن کی ہر زیادتی کو نظر انداز کر کے خود اپنی ذات کو ہی ہدف بنائے ہوئے ہوں۔ اس پر بھی یہ الزام تراشی کہ میں ظالم بھی ہوں اور جاہل بھی، یہ رویہ میرے کرم فرماؤں کا کس قدر افسوسناک اور باعث شرم ہے۔ 2، اس شعر میں اقبال حق تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا وجود ان لمحات تک ہی برقرار تھا جب تک کہ تو نے اپنا جلوہ نہیں دکھایا تھا۔ دراصل میری ذات تو ایسے باطل کی طرح ہے جو سچائی کے نمودار ہوتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں نے جلوہ خداوندی کا ادراک حاصل ہوتے ہی خود کو اس میں ایسے جذب کر لیا جیسے حقیقت کے نمودار ہوتے ہی جھوٹ غائب ہو جاتا ہے۔ 3، معنی، غوطہ زن مراد ہے طالبان علم، گوہر بدست موتی لے کر، خزف چننا۔ مطلب، اگر علم کو ایک دریا تصور کر لیا جائے تو اہل طلب اس دریا میں غوطہ لگا کر جب سطح پر برآمد ہوئے تو وہ علم سے مالا مال تھے۔ اس کے برعکس میری کیفیت یہ تھی کہ میں اس دریا کے کنارے کھڑا کنکر چنتا رہا۔ مراد یہ کہ میں نے حصول علم کے لیے کوئی تگودو نہ کی، چنانچہ یہ فطری امر ہے کہ اس دولت سے محروم رہا۔ 4، اس شعر میں اقبال نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے نکلنے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ تذلیل عملاً میری شرافت کی دلیل بن گئی کہ اپنی غفلت کے سبب جب مجھے جنت سے نکلنے کا حکم دیا گیا تو اس حکم پر فرشتے بھی گریاں کناں ہوئے تھے۔ 5، اے دنیا، نہ جانے کس لیے تجھے اپنی آرائش و زیبائش پر اس قدر فخر و غرور ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تو جس محفل کا پرتو ہے وہ محفل میں ہی تو ہوں۔ مراد یہ ہے کہ انسان کا وجود ہی دراصل دنیا کی آرائش و زیبائش کا سبب ہے۔ انسان نہ ہو تو یہ دنیا ایک ویرانہ بن کر رہ جائے۔ 6، غزل کے مقطع میں اقبال خود شناسی کے عمل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تو خود ہی اپنے وجود کی تلاش میں سرگرداں ہوں، حالانکہ امر واقعی یہ ہے کہ میں تو خود ہی مسافر اور خود ہی منزل ہوں۔ یہ شعر اپنی معنویت کے اعتبار سے انسانی وجود کے لیے اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر انسان خود شناس ہو تو وہی سب کچھ ہوتا ہے۔